وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ عمران خان کو 7 دن کی مہلت ملی تو دانیال عزیز، طلال چودھری اور نہال ہاشمی کو بھی ملنی چاہیے۔ سابقہ فیصلے انصاف کے ترازو کا منہ چڑھا رہے ہیں۔ اگر آج کا فیصلہ درست ہے تو ان فیصلوں کو بھی درست کیا جائے، اور اگر وہ درست تھے تو اس فیصلے میں بھی انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے۔ خطے کے مقبول ترین 3 بار کے منتخب وزیر اعظم کو بلیک لا ڈکشنری کا سہارا لے کر بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر تاحیات نااہل کر کے پارٹی کی صدارت سے ہٹا دیا گیا۔ بیٹی کے ساتھ جیل بھجوا دیا گیا۔ اگر مقبولیت ہی انصاف کا پیمانہ ہے تو نواز شریف کے معاملے میں یہ پیمانہ کہاں تھا؟ وزیر اعظم شہباز شریف نے خیبر پختونخوا کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے کالام، کانجو، پٹن میں سیلاب متاثرین سے ملاقات بھی کی۔ سیلاب سے ہونے والے نقصانات پر بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے خیبر پختونخوا میں سیلاب متاثرین کے لیے 10 ارب روپے امداد کا اعلان کیا۔ کہا مصیبت کی گھڑی میں سیلاب متاثرین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم نے وفاقی حکومت نے 28 ارب روپیہ جو مہیا کیا ہے این ڈی ایم اے کے ذریعے اور بسپ کے ذریعے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، وہ ہے وہیکل، وہ ہے نظام جس کے ذریعے وفاقی حکومت 28 ارب روپیہ ہر متاثرہ خاندان کو 25,000 روپے فی خاندان مہیا کیا جا رہا ہے۔ سندھ میں بھرپور کام جاری ہے، بلوچستان میں جاری ہے، اب کے پی میں بھی اس کو شروع کیا جا رہا ہے۔ کے پی میں جو اپنا یہاں پر بہت بے پناہ نقصان یہاں پر ہوا ہے، اس کے لیے بھی میں 10 ارب روپے کا میں اعلان کرتا ہوں گرانٹ کا۔ کے پی میں، پنجاب میں بھی، جنوبی پنجاب میں بھی، اور گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر، جہاں جہاں یہ گھر متاثر ہوئے ہیں سیلاب سے، ان کو 25,000 روپے دیا جا رہا ہے۔ 10 لاکھ روپیہ فی خاندان وفاقی حکومت ان خاندانوں کو دے رہی جن کے پیارے بچھڑ گئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ 1,000 سے زیادہ لوگ ہیں، ان میں 300 بچے شامل ہیں، ہزاروں زخمی ہیں۔ ان کے لیے بھی ہم نے 3 لاکھ روپے ہم نے ان کا زخمیوں کا رکھا ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ اور نگران رین ایمرجنسی شرجیل میمن سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے سرگرم۔ شرجیل میمن نے حیدرآباد کے علاقے ٹنڈو حیدر میں ریلیف کیمپ کا دورہ کیا۔ شرجیل میمن نے کیمپ میں سیلاب متاثرین سے ملاقات کی اور سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے معلومات لیں۔ شرجیل میمن نے حیدرآباد کے مختلف دیہات کا بھی دورہ کیا ہے۔ انہوں نے دورے کے دوران راہو کی شاخ میں پڑنے والے شگاف کے مرمتی کام کا جائزہ بھی لیا۔ شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ طبی سہولیات کے علاوہ کیمپس میں مچھر مار سپرے بھی کرا رہے ہیں۔ شرجیل میمن نے ہدایت کی کہ متاثرین کو بلا تفریق ہر ٹائم کا پکا پکایا کھانا دیا جائے۔ دوسری جانب شرجیل میمن اور ناصر شاہ کی زیر صدارت حیدرآباد کے شہباز ہال میں اہم اجلاس ہوا، جس میں بارشوں کے بعد نکاسیاب کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے بعد وزراء نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور پمپنگ سٹیشن کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ سائٹ ایریا کے قریب نالے سے تجاوزات کے خاتمے کے بعد کی صورتحال کا معائنہ کیا۔ مریم نواز کے جنوبی پنجاب میں سیلاب متاثرہ علاقوں کے دورے، ڈیرہ غازی خان، جام پور اور فاضل پور میں سیلاب متاثرین سے ملاقات کی۔ کہا یہ سیاست کو بالائے طاق رکھ کر خدمت کا وقت ہے۔ مریم نواز جام پور میں خطاب کے دوران سٹیج پر لڑکھڑائیں لیکن پھر سنبھل گئیں۔ مزید اس رپورٹ میں۔ مریم نواز ایک بار پھر سیلاب متاثرین کے شانہ بشانہ نائب صدر نون لیگ کا جام پور پہنچنے پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے پرتباہ کا استقبال کیا گیا۔ مریم نواز نے اپنی گاڑی سے نکل کر ہاتھ ہلا کر عوام کا شکریہ ادا کیا۔ مریم نواز نے فاضل پور میں سیلاب متاثرین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلیف کیمپ کا دورہ کیا۔ متاثرہ خواتین کے مسائل سنے اور ان کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتے ہوئے مسائل جلد حل کروانے کی یقین دہانی کرائی۔ آپ سب سے وعدہ کرتی ہوں انشاءاللہ تعالی ہم سے جو بھی ہو سکا ہم کریں گے اور دکھ کی اس گھڑی میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ فاضل پور میں مریم نواز پنڈال کے اندر جمع سینکڑوں سیلاب متاثرہ خواتین سے بات کرنے پہنچی تو رش کے باعث سٹیج ٹوٹ گیا، جس کے باعث مریم نواز بھی لڑکھڑا گئیں، جنہیں کیپٹن ریٹائر صفدر نے سہارا دیا۔ راجن پور سے یہ وعدہ کرتی ہوں کہ میں مریم نواز کرسی پر کھڑے ہو کر سیلاب متاثرین سے اپنی گفتگو مکمل کی۔ ان کا کہنا تھا وہ سیلاب سے متاثرہ گھروں میں ہو کر آئی۔ نواز شریف اور شہباز شریف کے حکم پر آپ کی تکالیف جلد دور کی جائیں گی۔ نواز شریف صاحب کے حکم کے مطابق، شہباز شریف صاحب کے وعدے کے مطابق
मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आपकी तकलीफें दूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी इंशाल्लाह। मरीम नवाज ने मुतासरीन को उनके घर, माल, मवेशी और फसलों के नुकसान का अजाला करने की यकीन दहानी करवाई। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए जमात इस्लामी को अब तक 2 अरब रुपए के फंड्स मिल चुके हैं। सिराजुल हक का कहना है कि 2010 की फ्लड कमीशन रिपोर्ट पर अमल होता तो आज इन हालात का सामना नहीं करना पड़ता। अब तक हमारी कौम ने हमें 2 अरब रुपया वो जो हमारे हेड क्वार्टर में पहुँचे हैं वो उन्होंने दिए हैं, लोगों ने दिए हैं, और हमारे जो मैनेजमेंट है वो अब उन्हीं पैसों की बुनियाद पर रेस्क्यू का, रिलीफ का और फिर आबादकारी का काम कर रहे हैं। 2010 में जो फ्लड कमीशन ने सिफारिशात दी थी उस पर अमल नहीं किया, हालांकि वो बहुत आसान काम थे। अगर वो कर जाते तो अब ये सैलाब से इतनी तबाही ना होती। मरीम नवाज के जनूबी पंजाब में सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे, डेरा गाजी खान, जामपुर और फाजिलपुर में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। कहा यह सियासत को बलाए ताक रखकर खिदमत का वक्त है। मरीम नवाज जामपुर में खिताब के दौरान स्टेज पर लड़खड़ाई लेकिन फिर संभल गई। मजीद इस रिपोर्ट में। मरीम नवाज एक बार फिर सैलाब मुतासरीन के शाना बशाना। नायब सदर नून लीग का जामपुर पहुंचने पर फूलों की पत्तियां निछावर करके पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। मरीम नवाज ने अपनी गाड़ी से निकलकर हाथ हिलाकर आवाम का शुक्रिया अदा किया। मरीम नवाज ने फाजिलपुर में सैलाब मुतासरीन के साथ इजहार यकजहती के लिए रिलीफ कैंप का दौरा किया। मुतासरा खवातीन के मसाइल सुने और उनके सर पर शफकत भरा हाथ रखते हुए मसाइल जल्द हल करवाने की यकीन दहानी कराई। आप सबसे वादा करती हूँ इंशाअल्लाह ताला हमसे जो भी हो सका हम करेंगे और दुख की इस घड़ी में आपके साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। फाजिलपुर में मरीम नवाज पंडाल के अंदर जमा सैकड़ों सैलाब मुतासरा खवातीन से बात करने पहुंची तो रश के बायस स्टेज टूट गया, जिसके बायस मरीम नवाज भी लड़खड़ा गई, जिन्हें कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने सहारा दिया। राजनपुर से ये वादा करती हूँ कि मैं मरीम नवाज कुर्सी पर खड़े होकर सैलाब मुतासरीन से अपनी गुफ्तगू मुकम्मल की। उनका कहना था वो सैलाब से मुतासरा घरों में होकर आई। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के हुक्म पर आपकी तकलीफ जल्द दूर की जाएंगी। नवाज शरीफ साहब के हुक्म के मुताबिक, शहबाज शरीफ साहब के वादे के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आपकी तकलीफें दूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी इंशाल्लाह। मरीम नवाज ने मुतासरीन को उनके घर, माल, मवेशी और फसलों के नुकसान का अजाला करने की यकीन दहानी करवाई। महंगाई के सताए अवाम पर एक और बोझ। नेपरा ने 4 रुपए 34 पैसे फी यूनिट बिजली इजाफे की मंजूरी दे दी है। इजाफा जुलाई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। CPPA ने बिजली 4 रुपए 69 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी करने की दरख्वास्त की थी। के इलेक्ट्रिक ने 3 यूनिट के इस्तेमाल पर 7,000 से जायद का बिल भेज दिया। सारिफ के मुताबिक उसका मकान बंद पड़ा है और सिर्फ 3 यूनिट का इतना बिल भेजा गया है। बिल में कैरी फॉरवर्ड चार्जेस की मद में 3,420 रुपए लगाए गए हैं। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 2,935 रुपए लगाकर भेजे गए। के इलेक्ट्रिक से राबिता करने पर फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में लगाए गए चार्जेस को ख़त्म करने की यकीन दहानी कराई गई है, मगर कैरी फॉरवर्ड चार्जेस ज़बरदस्ती भरने का कहा जा रहा है। न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 24newshd.tv।